میں بدعتی کرنے والے، جہاں تیرے فتوے کے نزدیک ہی ہیں، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ ولی بن گئے یا علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے۔ جناب محترم محمد الفتاح فیضآبادی کو آپ حضرات نے سماعت کیا، اسی دوران حضور صاحب سجادہ کی آمد ہوئی۔ آج کی اس جشن بدی سرکار مدینہ کانفرنس کے مقرر خصوصی خطیب عالم اسلام حضرت علامہ مولانا صادق رضوی صاحب قبلہ ممبئی کی آمد ہوئی۔ انشاءاللہ بہت جلد حضرت کے خطاب نایاب سے ہم اور آپ لطف اندوز ہو گئے۔ تھوڑا سا سنجیدگی اختیار کر لیجیے، یہ شور شرابہ جو آپ کی طرف سے ہو رہا ہے اس پر قابو کر لیجیے۔ حضور صاحب سجادہ کی موجودگی ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، اور ہم اپنے آج کے اس جلسے کے مقرر خصوصی کو سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ہے چراغوں کی گواہی آندھیوں کے سامنے، میں نے مصرع پڑھا، چراغوں کی گواہی آندھیوں کے سامنے، چراغوں کی گواہی آندھیوں کے سامنے، پتھروں کے سر جھکے ہیں آئینوں کے سامنے۔ چراغوں کی گواہی آندھیوں کے سامنے، پتھروں کے سر جھکے ہیں آئینوں کے سامنے۔ ہم حسین ابن علی کے ماننے والوں میں ہیں، ہم کبھی جھکتے نہیں ہیں ظالموں کے سامنے۔ ہم کبھی جھکتے نہیں ہیں ظالموں کے سامنے۔ اب ایک شعر میں پڑھتا ہوں، حضور صاحب کی ہے، یہ تمام احباب سامعین اس شعر تک پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ہم غلامے ہم حسین ابن علی کے ماننے والوں میں ہیں، ہم کبھی جھکتے نہیں ہیں ظالموں کے سامنے۔ اس قدر ایمان کی طاقت پر رکھتے ہیں یقین، اس قدر ایمان کی طاقت پر رکھتے ہیں یقین، مطمئن ہے غوث اعظم ڈاکوؤں کے سامنے، مطمئن ہے غوث اعظم ڈاکوؤں کے سامنے۔ آپ کو اجازت ہے خاموش رہتے ہیں، خاموش رہے۔ ایک شعر مجھے پڑھنا ہے، میں ضرور پڑھوں گا۔ مطمئن ہے غوث اعظم ڈاکوؤں کے سامنے، اس قدر ایمان کی طاقت پہ رکھتے ہیں یقین، مطمئن ہے غوث اعظم ڈاکوؤں کے سامنے، ڈاکوؤں کے سامنے، مطمئن ہے غوث اعظم ڈاکوؤں کے سامنے، مطمئن ہے غوث اعظم ڈاکوؤں کے سامنے۔ حیثیت کچھ بھی نہیں ہے بادشاہت کی جناب، حضرت لنگر جہاں کی نسبتوں کے سامنے، بادشاہت کی جناب، حیثیت کچھ بھی نہیں ہے بادشاہت کی جناب، حضرت لنگر جہاں کی نسبتوں کے سامنے۔ قافیہ پڑھے ہوئے لوگ سوچتے ہیں کہ کہیں اور نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضرت لنگر جہاں کی نسبتوں کے سامنے، شیخ جی کے نام کی نسبت کا یہ فیضان ہے، ہر مٹھائی کے مزہ ہے لڈوؤں کے سامنے۔ فیضان ہے، ہر مٹھائی بے مزہ ہے لڈوؤں کے سامنے۔ حضرت غالب میاں کی استقامت کو سلام، یہ سچا ہے۔ حضرت غالب میاں کی استقامت کو سلام، حضرت غالب میاں کی استقامت کو سلام، مستقل سینہ سپر ہے سازشوں کے سامنے۔ سلام، مستقل سینہ سپر ہے سازشوں کے سامنے۔ پیچھے والے لوگ سبحان اللہ بول دیتے، آپ تو کچھ کر نہیں سکتے، ناروانہ تو لگا نہیں سکتے، سبحان اللہ بول دیجئے، اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے سبحان اللہ۔ مطمئن ہے غوث اعظم ڈاکوؤں کے سامنے، حضرت غالب میاں کی استقامت کو سلام، حضرت غالب میاں
اچھا ہم پڑھ رہا ہوں حضرت قادر کی استقامت و سلام مستقل سینہ سپر ہے سازشوں کے سامنے آسان نہیں جو کچھ جیب میں ہو سب دے دیجیے گا ایسا شیخ میں کرنے جا رہا ہوں اب سنیے گا شیخ میں سے انشاءاللہ سنیے گا مستقل سینہ سپر ہے سازشوں کے سامنے پرچم عشق نبی ہرگز کبھی پرچم عشق نبی ہرگز نہیں جھکنے دیا پرچم عشق نبی ہرگز نہیں جھکنے دیا عمر بھر احمد رضا نے نزدیوں کے سامنے جھکنے دیا عمر بھر احمد رضا نے نزدیوں کے سامنے پرچم عشق نبی ہرگز نہیں جھکنے دیا عمر بھر احمد رضا نے نزدیوں کے سامنے پرچم عشق نبی ہرگز نہیں جھکنے دیا دارا سرائے سر شریف لائے کہاں کہاں کے نایاب مدینے سامعین کی صورت میں فیضان مخدوم سے مالا مال ہونے کے لیے آتے ہیں حضرت عمر بھر احمد رضا نے نزدیوں کے سامنے دل رکھو قابو میں شاہد جب بزرگوں سے ملو میں شاعری میں دھرتی کے شعر پہلے کی کوشش کرتا ہوں دل رکھو قابو میں شاہد جب بزرگوں سے ملو اور زبان قابو میں رکھو عالموں کے سامنے دل رکھو قابو میں شاہد جب بزرگوں سے ملو اور زبان قابو میں رکھو شیخ جی کے نام کی نسبت کا یہ فیضان ہے ہر مٹھائی کے مزہ ہے لڈوؤں کے سامنے شیخ جی کے نام کی نسبت کا یہ فیضان ہے ہر مٹھائی کے مزہ ہے لڈوؤں کے سامنے آئیے حضرات مہمان خصوصی مقرر خصوصی خطیب اکرم اسلام مبلغ سنی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا شاہ ساجد رضوی صاحب قبلہ ممبئی کا استقبال کرنے لیکن نعرے بہت لگے اور بڑا خوش ہوا علماء کی دعائیں ملتی ہیں جب سامعین سے کھڑے ہو کر کے کوئی نوجوان نعرہ لگاتا ہے میں یہ چاہتا ہوں ایک طرف سے دونوں طرف سے نعروں سے استقبال ہونا چاہیے ایک کوئی نوجوان کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائے پورا مجمع اس کا مل کر کے جواب دے گا ماشاءاللہ سب مل کر کے جواب دے صدق اللہ مولانا
جلوہ فروز علماء اہل سنت، برادران اسلام، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ ہماری مائیں، بہنیں اور بچیاں اپنی آوازوں کو دھیما رکھیں، درود شریف وہ بھی پڑھیں لیکن ان کی آوازیں اتنی دھیمی ہوں کہ کسی غیر محرم مرد کے کانوں تک ان کی آواز نہ پہنچے، اور مرد حضرات بلند آواز کے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقۃ خیر ہم تمام حاضرین اور سامعین کو دمِ واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کی دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ میرے کریم ہم گناہگاروں سیاہکاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث خواجہ اور رضا سے محبت کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے محبوبین کی محبتوں کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے۔ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، سلسلہ میں نے مدینے سے ملا رکھا ہے، اور ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، ہاں وہ آتے ہیں ابھی آئیں گے آتے ہوں گے، بس یہی سوچ کر محفل کو سجا رکھا ہے۔ اور جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب کہیں سے نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغامبروں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سردیوں کی اس رات میں اپنے ایک ولی کی قدموں میں بیٹھ کر اپنا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغامبروں، میں دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں صاحب سجادہ کا کہ جن کی
توسل سے مجھے آج اتنی بڑی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، اور میں تمام حاضرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے وہ منبر پر بیٹھے حضرات ہوں، چاہے وہ نیچے زمین پر بیٹھے لوگ ہوں، یہ محفل وہ محفل ہے جہاں آیا نہیں جاتا بلکہ بلایا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، ایسی محفلوں میں کوئی ایک بھی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آتا، آتے وہی ہیں جنہیں میرا رب اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرماتا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیغمبر یہ بھی یاد رکھیں کہ توفیق بھی غیروں کو نہیں ملتی، بلکہ جو خوش نصیب ہوتے ہیں انہیں کو اللہ ایسی محفلوں میں آنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اللہ اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ اللہ اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغمبر میں آپ کے اس علاقے میں، حالانکہ کانپور تک تو آیا ہوں لیکن یہاں پہلی بار آیا ہوں، تو آپ کس طرح کی تقریر سنتے ہیں مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں کس طرح کا بیان کرتا ہوں شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہو کہ میں نعرے والی یا جذباتی تقریر نہیں کرتا، بلکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے بیان کے ذریعے شروع سے لے کر آخر تک آنے والوں کو کچھ چیزیں دینے کی اور سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ آنے والا مجمع کچھ سیکھ کر جائے، صرف سن کر نہیں، صرف نعرے لگا کر نہیں، بلکہ کچھ سیکھ کر جائے۔ ہمارا مقصد یہ ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیغمبر یہ بھی یاد رکھیں کہ ان محفلوں کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے۔ آج ہم جن کی بارگاہ میں حاضر ہوئے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، میرے پیارے آقا کے پیغمبر ہم جشن مخدوم پاک منا رہے ہیں، بتائیے ہے نا، اسی لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے۔ کبھی ہم جشن غوث اعظم مناتے ہیں، کبھی ہم جشن غریب نواز مناتے ہیں، ہم اولیاء اکرام کو اس سے پاک مناتے ہیں، اپنی محفلوں کو ان کے نام سے منسوب کرتے ہیں، اور ہم ان محفلوں کو جشن کا نام دیتے ہیں۔ جشن مخدوم پاک، جشن غوث اعظم، جشن غریب نواز۔ یاد رکھیں، موجودہ دور میں میرے پیارے آقا کے پیغمبروں صرف اور صرف ان بزرگوں کے نام پر رسمی طور پر جشن منانے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو جشن سے زیادہ ان اللہ والوں کے مشن کو اپنانے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ رسمی طور پر جشن منایا چلا گیا، کیا منا؟ تو جشن سے زیادہ مشن پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیغمبروں میں جب یہاں پہنچا تو آنے کے بعد یہاں جو کچھ میں نے ملنے جلنے والوں سے بات چیت کی، اور اس بات چیت کے بعد مجھے جو نتیجہ برآمد ہوا وہ یہی ہے کہ مخدوم پاک اتنی دور سے جو مشن لے کر یہاں تشریف لائے تھے، موجودہ دور میں اس علاقے میں خاص طور پر صاحب سجادہ غالب میاں اسی مشن کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے، چاہے وہ مدارس کی شکل میں ہو، مکاتب کی شکل میں ہو، ایجوکیشن کے فیلڈ میں ہو، چاہے نوجوانوں کی اصلاح کے طور پر بھی ہو، جیسے بھی ہو، لیکن یہی اصل مشن ہے اولیاء اکرام کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغمبر یاد رکھیں، اللہ کے کسی ولی کا عرس پاک ہم اگر مناتے ہیں تو ہمارے اس منانے سے ولی کا بھلا نہیں ہوتا، ہمارا بھلا ہوتا۔ بتائیے، ہم ان کی بارگاہ میں چادریں چڑھاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں فاتحہ کرتے ہیں، ان کے نام پر نیازیں نذریں ٹیک کرتے ہیں، تو یہ سب کر کے ہم اللہ کے ولی پر کوئی احسان نہیں کرتے، یہ سب کر کے کرنے والا اپنی جان پر احسان کرتا ہے۔ اور یہ کر کے ہم کوئی کمال نہیں کر رہے ہیں، کمال تو اس وقت ہوگا جب اللہ اسے قبول فرما لے، ورنہ ہم کو رسمی طور پر کر کے چلے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے کوئی جانتا ہے، کوئی جانتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغمبروں نظر مشن پر ہونے چاہیے۔
اور میں یہی ولیوں کا مشن آج آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اجازت ہے آپ؟ چلتے پھرتے سنیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سننے کی کوشش کریں کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پہلوانوں اس وقت جہاں بیٹھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی محفل نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیں اس محفل میں 2 4 5 گھنٹے نہیں ہے، ایک لمحہ بیٹھنا بھی میرے قریب نے قبول کر لیا تو کل قیامت میں وہی ایک لمحہ ہمارے اور آپ کے لیے جنت کی ضمانت کر جائے. یہ محفل وہ محفل ہے کہ جہاں صرف ذکر کرنے ذکر سننے پر ثواب نہیں ملتا، اس محفل کی طرف اٹھنے والے ہر قدم پر میرا کریم ثواب عطا فرماتا. اس محفل میں دھڑکنے والے دل کی ہر دھڑکن پر میرا ثواب عطا فرماتا. اس محفل میں گزرے زندگی کے ایک لمحے پر میرا ثواب عطا فرماتا. ارے اس محفل میں مل جانے والی ہر سانس پر میرا مولا ثواب عطا فرماتا. یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. آپ دیکھیں رسول پاک کا اسے پاک رمضان شریف اس وقت موجود ہے. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں 2022 میں بھی کچھ ہوا تھا. لاک ڈاؤن کے ماحول میں بھی جیسے تیسے 20 میں 21 میں بھی ہوا لیکن اس کو ہوا اتنی تعداد میں لوگ نہیں آئے، اتنے بڑے پیمانے پر علماء نہیں آئے، اس طرح سے پروگرام کبھی طور پر نہیں ہوا لیکن اس سے پاک تو منایا گیا ہوگا. میرے پیارے آقا کے پہلوانوں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیں کہ اللہ اس ولی کے اس سے پاک نے ہمارے وہ اپنے جو 2022 میں ہمارے ساتھ شریک تھے اس سال ان میں سے بہت سے دنیا سے اٹھے چکے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو 2021 میں تھے انہیں 22 کا اس نہیں ملا، کچھ ایسے ہیں جو 2020 میں تھے انہیں 21 کا اس نہیں ملا. ہمیں اللہ نے اس سال موقع دے دیا ہے اس سے پاک کو انشاءاللہ اللہ کے ولیوں کا اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک وہ زمین پر ایک خوش عقیدہ سنی باقی رہے گا تو اس سے پاک کو منایا جاتا رہے گا. لیکن اس کے بعد اگلے اس میں ہمیں آنے کا موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا ہم جانتے ہیں؟ کوئی گارنٹی ہے اس بات کا؟ تو یہ موقع زندگی میں بار بار آیا ہے. میرے پیارے آقا کے پیغمبروں جب ایسی محفلیں ملے تو آنے کی کوشش کیا کریں، علماء کے پیغامات کو سنا کریں، اسے دل کے نیاں کانوں میں جگہ دیا کریں اور اسے اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کیا کریں کہ انشاءاللہ آپ کتنے خوش نصیب یاد رکھیں گے. آپ نکل کر جائیں بلکہ کئی تو آئے ہیں